اللہ جل جلالہ ہم سب کے ظاہر کو باطن سے، باطن کو ظاہر سے، اجلا اجلا، نکھرا نکھرا، مہکا مہکا، معطر معطر، منور منور بنا دے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مسجد میں حاضری درجہ کمال میں ایمان اور اسلام ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تصدیق بالجنان کا حکم ہے تو دوسری طرف عمل بالجوارح کا بھی مطالبہ ہے۔ قرآن پاک نے مسجدوں کے باطنی احترام کا جو حکم فرمایا تو ساتھ ساتھ ظاہری اہتمام کو بھی تو واضح فرمایا۔ میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اس میں سورہ اعراف کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے جس کا ترجمہ ہے: اے آدم کی اولاد، مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس زینت والا پہن لیا کرو۔ یعنی جب عرض و نیاز کے لیے، مناجات و سرگوشی کے لیے اللہ کے گھر میں آؤ، مسجد میں آؤ، دربار الہی میں آؤ تو صاف ستھرا لباس زیب تن کر لیا کرو جو پاک اور صاف اور شرعی حدود کے مطابق ہو۔ تم احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، ذوالجلال والاکرام کے سامنے ان کے دربار میں حاضری دے رہے ہو تو ظاہری آداب کا بھی پورا پورا لحاظ رکھو تاکہ ظاہری طور پر بھی کسی بے ادبی کا، غفلت کا شبہ نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ جل جلالہ پہلے دل کی گہرائی کو دیکھتے ہیں، مگر دل کی صفائی کا اثر جسم پر بھی ظاہر ہونا ضروری ہے۔ اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں ہے کہ دل کی ویرانی کے ساتھ فقط ظاہری زیب و زینت جو ہوتی ہے وہ کسی درجے میں مطلوب نہیں، لیکن جو صورتحال امت مسلمہ کی دین کے ساتھ ہو گئی ہے، ایک رسمی تعلق ہے دین کے ساتھ، اوپر اوپر سے ایک رواج کا تعلق رہ گیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان بھی نہیں رہے، کافر ہو گئے۔ تو اوپر اوپر سے جو رسمی تعلق دین کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے لباس میں بھی بے پرواہی ہوتی ہے، ننگے سر پھرتے رہیں گے اور مسجد میں میلی میلی ٹوپیاں ٹوکرے میں رکھی ہوں گی تو ٹوکرے سے ٹوپی نکال کے اس وقت پہنیں گے۔ یہ بات بھی تو بڑی عجیب سی ہے، آپ نے دیکھی یا میں نے دیکھی یا کسی نے نہ دیکھی، کسی سے سنی کہ خطیب صاحب بھی باہر عام ٹوپی میں رہتے ہیں، امامہ شریف محراب میں سولی پہ لٹکا کے رکھتے ہیں اس کو، اور نماز کے لیے آتے ہیں اس کو سولی سے اتار کے پھر سر پہ رکھتے ہیں، پھر سلام پھیر کے سر سے اتار کے پھر سولی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ سنا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن سنا تو ہے نا۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ ننگے سر رہنے سے آدمی ویسے ہی فاسق ہو جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے۔ ننگے سر رہنا نصارہ کی، عیسائیوں کی علامت ہے۔ ننگے سر رہنے والا آدمی فاسق ہوتا ہے، لوفر ہوتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ بعض لوگ تو اتنا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ مسجد کی ٹوپی سے بچنے کے لیے اپنے جیب میں ٹوپی رکھتے ہیں، جیب میں ٹوپی رکھتے ہیں اور پھر مسجد میں آ کے پہن لیتے ہیں، باہر نکلتے ہی اتار کے، گویا مسجد کی حد تک وہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی علیہ السلام کے ہیں، باہر نکلتے ہی غیر مسلموں کی ساتھ مناسبت۔ چونکہ ننگے سر رہنا عیسائیوں کی علامت، کس کی؟ عیسائیوں کی علامت ہے۔ تو عام طور پہ چونکہ دین سے غفلت ہے، دین سے اوپرا پن ہے، اجنبی اجنبی سا معاملہ ہے، تو اس لیے مسجد کے آداب کی بھی رعایت اس طرح نہیں ہوتی ہے، میلے کچیلے کپڑوں میں اسی طرح آ جاتے ہیں، لباس میں بے پرواہی ہوتی ہے، یہ بھی کسی درجے میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کے لیے اچھی حیات کا جو حکم ہے یہ مسجد کی بزرگی اور احترام کا بڑا دل نشین انداز میں بیان ہے۔ چنانچہ
تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے نماز کے وقت اپنی وضاحت ہیئت اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک نے مسجدوں کی تعظیم و تکریم کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلو بیان فرمائے اور ان کی قدر و منزلت کا ہر طرح سے ذہن نشین کرنے کا پورے کا پورا اہتمام فرمایا۔ مسجدوں کی عظمت شان کا یہ بھی طریقہ ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا جو میرے گھر سے مخالفت کرتا ہے، میرے گھر سے دشمنی رکھتا ہے، میرے گھر کو بے آباد کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ہاں عتاب میں، غضب میں اور میری پکڑ میں ہے۔ اور جس کو اللہ جل شانہ خود ظالم کہہ دے کہ یہ ظالم ہے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر میرے رب کے غضب میں کون آ سکتا ہے؟ چنانچہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ 114 ہے، وہاں یہی بات بیان ہے کہ جو دربار الہی کی مسجدوں کی مخالفت کسی بھی طرح کرتے ہیں، ان کو ویران کرنا چاہتے ہیں، سب سے بڑھ کر ظالم ہے، کیونکہ مسجدوں کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ جب مسجدوں میں آئیں تو خشیت الہی ان پر چھائی ہوئی ہو۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ جل شانہ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بند کرائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بند کرائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بھی نہ ڈر اور بے باک ہو کر اللہ کے گھروں میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے، مسجدوں کو بے آباد اور ویران کریں گے، تو یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی سخت ترین سزا ان کو ملے گی۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تمام مسجدوں کا